آج عیسیٰ ہوم کچن میں ہم بنائیں گے بچوں کی بہت ہی زیادہ فیوریٹ ریسیپی، جو کہ بچے اور بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں اور کھانے میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے۔ یہ ریسیپی بنا کر آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بنانے میں بھی ایزی ہے۔ تو چلیے پھر اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل عیسیٰ ہوم کچن جی ویورز۔ تو سب سے پہلے ہم چکن بریڈ کی جو ڈو ہے وہ بنائیں گے، کیونکہ ہم نے منی چکن بریڈ بنانی ہے۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے 2 کپ میدا، اس کو آپ نے چھان لینا ہے۔ 1 ٹیبل سپون بھر کر ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے اور ½ ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے۔ ایسٹ ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کریں گے اور گھی ہم آٹے کے اندر استعمال کریں گے 2 ٹیبل سپون بھر کر۔ آپ نے گھی ایڈ کرنا ہے، آئل نہیں۔ اس سے آپ کی جو بریڈ ہے وہ بہت ہی اچھی سافٹ بنے گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2 ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس کے اندر گھی ایڈ کیا ہے اور اب ہم سارے انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ساتھ میں نے آدھا گلاس دودھ کا لیا ہے۔ دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم جو ڈو ہے اس کو گوندھ لیں گے۔ سارا دودھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور پانی ہم اس کے اندر حسب ضرورت ایڈ کریں گے، کیونکہ ہم نے اس کی نارمل ڈو بنانی ہے۔ 1 گلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ڈو ہے وہ بالکل بھی گوندھی نہیں گی۔ تقریباً آدھا گلاس کے برابر میں نے پانی لیا، نیم گرم پانی، اور ڈو ہم اس کی گوندھ کے اس کو ریسٹ دیں گے 2 گھنٹے کا، کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں جو ڈو ہے اس کو رائز ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو کسی گرم جگہ پر ہم اس کو اچھے سے کور کر کے رکھیں گے کہ ہماری جو ڈو ہے وہ اچھے سے رائز ہو جائے۔ ریڈی کرنے کے بعد ہم دوسری طرف چکن بریڈ کی فلنگ ریڈی کریں گے، تو جس کے لیے میں نے 1 ٹیبل سپون گھی ایڈ کیا کڑھائی کے اندر۔ پھر ہم اس کے اندر جو ہے پیاز ایڈ کریں گے۔ چوپ کیا ہوا پیاز ہے 1 بڑے سائز کا، اس کو ہم نے نارمل سا سافٹ کرنا ہے۔ اس کو آپ نے بالکل بھی براؤن نہیں کرنا، جسٹ ہم نے اس کو ہلکا سا سافٹ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ آپ نے پیاز کو کوک نہیں کرنا۔ پھر ہم اس کے اندر جو میدا ہے وہ ایڈ کریں گے، تو 2 ٹیبل سپون کے برابر ہم اس کے اندر میدا ایڈ کریں گے۔ منٹ کے لیے ہم میدے کو گھی میں اچھے سے بھون لیں گے تاکہ میدے کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر ہم اس کے اندر سبزیاں ایڈ کریں گے، جس میں شملہ مرچ اور بند گوبھی ہے، یہ میں نے چوپ کر کے ایڈ کی ہے۔ ساتھ میں ہم اس کے اندر 1 کپ جو ہے ابلا ہوا چکن ایڈ کریں گے۔ چکن کے جو ہے وہ میں نے اچھے سے ریشے کر لی ہیں۔ نمک ایڈ کر کے میں نے چکن کو جو ہے وہ بوائل کر کے اس کے ریشے کیے ہیں، یہ 1 کپ ہے۔ بند گوبھی اور شملہ مرچ میں نے آدھا کپ یوز کی ہے۔ اب ساری چیزوں کو ہم ہلکی آنچ پر رہنے دیں گے، اور ساتھ میں جو ہم نے چکن بوائل کیا تھا اس میں سے جو یخنی بچ گئی تھی آدھا کپ وہ میں نے ایڈ کی ہے، اور باقی سپائسز ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ نمک، مرچ، کالی مرچ ایڈ کیا میں نے اس کے اندر حسب ضرورت۔ چلی سوس اور سویا سوس میں نے ایڈ کیا، اور سارے سپائسز کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اسپائسز کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر اوریگینو ایڈ کریں گے۔ اس سے آپ کی جو چکن کی فلنگ ہے اس میں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور یہ بہت ہی مزے کی بنے گی۔ ساتھ ہم اس کے اندر مایونیز ایڈ کریں گے، تو 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر مایونیز ایڈ کی ہے، اور 2 ٹیبل سپون ہم اس کے اندر بلائی ایڈ کریں گے۔ فریش بلائی جو دودھ کے اوپر آتی ہے وہ ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون کے برابر، اور اس کو ہم جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تو ہماری بہت ہی مزیدار سی کریمی سی چکن کی یہ فلنگ ریڈی ہو جائے گی۔ اس سے آپ کی جو چکن بریڈ ہے وہ بہت ہی مزے کی بنے گی۔ اگر آپ اس طریقے سے یہ فلنگ بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ مزے کی اور ہیلدی بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے سبزیوں کا استعمال بھی کیا ہے۔ تو فلنگ ہماری ریڈی ہے۔ اب ہم چولہا بند کر دیں گے اور اس کو سائڈ پہ کر لیں گے کہ ہماری جو فلنگ ہے وہ اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے پیزا چیز بھی ایڈ کیا تھوڑی سی فلیور کے لیے، آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں، نہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اس سے بہت مزے کا فلیور آئے گا۔ چکن کی فلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ اب دوسری طرف ہم ڈو کو دیکھ لیں گے، جس کو رکھے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اچھے سے ہماری جو ڈو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہماری ڈو جو ہے وہ پھول چکی ہے۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ سے گوندھ کے ملائم کر لیں گے اور 2 ہم ایک سائز کے اس کے پیڑے بنا لیں گے۔ فلنگ بھی ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی یہ لگ رہی ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ فلنگ بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں بریڈ میں لگا کر دے سکتے ہیں، یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ تو اب ہم بنائیں گے چکن بریڈ۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو 2 ایک سائز کے پیڑے بنا لیں گے۔ اب ہم روٹی کو پتلا سا بیل لیں گے، جتنی بڑی آپ روٹی بنا سکتے ہیں اتنی بڑی ہم اس کی روٹی بنائیں گے۔ بہت زیادہ ہم نے اس روٹی کو موٹا نہیں رکھنا، پتلی سی ہم اس کی روٹی بیل لیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سائز کی میں نے روٹی بیل لی ہے۔ اب ہم پیزا کٹر سے اس کے اندر اس طریقے سے کٹ لگائیں گے، تو ایک روٹی سے ہمارے جو 8 بریڈ ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی، منی بریڈ۔ اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر کٹ لگا لینے ہیں۔
چکن کی فلنگ رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کیا، اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کو فولڈ کر لینا ہے۔ یہ شیپ جو ہے وہ دکھنے میں بہت ہی پیاری لگتی ہے اور بنانے میں بھی ایزی ہے۔ اس طریقے سے آپ ایک روٹی بیلنے کے بعد 8 بریڈ جو ہے وہ ایک ٹائم میں ریڈی کر سکتے ہیں۔ اب میں دوبارہ سے آپ کو فولڈ کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری بریڈ ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو فولڈ کر لیں گے، اور اس کے اندر میں نے فلنگ جو ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کی ہے۔ بریڈ ہم اسی طریقے سے فولڈ کر لیں گے اور اس کو ہم جو ہے بیکنگ ٹرے میں رکھ لیں گے۔ بیکنگ ٹرے کو میں نے پہلے سے آئل سے گریس کر کے اس کے اندر بٹر پیپر لگا لیا، کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے اوون میں بیک کرنا ہے۔ اوون کو بھی میں نے پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ایک روٹی سے ہم نے 8 منی بریڈ بنا لی ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر انڈا برش کریں گے۔ انڈے کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا، اب ہم اس کو بریڈ کے اوپر لگا لیں گے۔ انڈا لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر سفید تل لگائیں گے اور اس کو 30 سے 35 منٹ کے لیے ہم اوون میں بیک کر لیں گے۔ گیس والے اوون کے اندر میں اس کو بیک کروں گی۔ لگانے کے بعد یہ بریڈ میں نے بیک ہونے کے لیے رکھ دی۔ اب دوسری جو ہے ہم دوسری شیپ میں بنائیں گے، تو دوسری روٹی کو میں نے ریکٹینگل شیپ میں لمبائی میں بیل لیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جتنی بھی ہماری فلنگ بچ گئی تھی وہ میں نے روٹی کے اندر اس طریقے سے لگا لیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو اچھے سے فولڈ کریں گے اور اس کو ہم جو ہے کٹنگ کر لیں گے۔ تو 3 ہماری بڑے سائز کی یہ بریڈ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بریڈ جو ہے بنانا کتنی ایزی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ہم انڈا برش کریں گے اور تل لگائیں گے۔ اگر آپ کے پاس تل نہیں ہے تو آپ کلونجی بھی لگا سکتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے ہم اس کو بھی بیک کر لیں گے۔ تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری منی چکن بریڈ جو ہے وہ کتنے اچھے سے بیک ہو چکی ہیں، کتنا پیارا کلر آیا۔ اب ہم اس کے اوپر گھی لگائیں گے، اس سے آپ کی جو چکن بریڈ ہیں وہ بہت ہی اچھی سافٹ ہو جائیں گے۔ گھی لگانے کے بعد ہم بریڈ کو رومال میں لپیٹ کر رکھ دیں گے، اس سے آپ کی جو بریڈ ہے وہ بہت ہی اچھی سافٹ ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں کہ نیچے سے کتنا پیارا کلر آیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری بریڈ پر ہمارے جو ہے ایک جیسا کلر آیا ہے۔ 35 منٹ کے لیے میں نے ان کو بیک کیا تھا۔ سیم اسی طریقے سے ہم جو دوسری بریڈ ہے اس کو بھی 35 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے۔ ہماری مزیدار سے چکن بریڈ جو ہے وہ ریڈی ہے۔ اگر آپ اس کو اوون میں نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں۔ پتیلے کو پری ہیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں سیم اسی طریقے سے ان کو جو ہے بیک کر لینا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ریسیپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔